السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ حوالدار مسکین نے تنگ آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بی بی خدا کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، میرا سر پھٹ جائے گا۔ تم نے تو پورے تھانے کو مچھلی منڈی بنا دیا ہے۔ زویا نے پیر زمین پر مارتے ہوئے کہا، ارے او مسکین حوالدار، تم میرا منہ بند کراؤ گے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ میں زویا احمد ہوں، اور مجھے یہاں بٹھا کر تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ مجھے فوراً میرے گھر جانے دو، ورنہ میں یہاں ایسا ہنگامہ کروں گی کہ تمہارے یہ صاحب واجب سب بھاگ جائیں گے۔ حوالدار نے کہا، بی بی تمہارے اسی ہنگامے کی وجہ سے تو تمہیں یہاں لائے ہیں۔ تم نے سڑک پر چلتے ہوئے شریف آدمی کی سائیکل توڑ دی اور اوپر سے اس کے گلے پڑ گئیں۔ اب جب تک بڑے صاحب نہیں آتے تم یہیں بیٹھو گی۔ زویا نے کہا، وہ سائیکل والا خود اندھا تھا، میری گاڑی کے آگے آ گیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور تمہارے یہ بڑے صاحب ہیں کون جن کا تم مجھے اتنی دیر سے ڈرا رہے ہو؟ میں نہیں ڈرتی کسی سے، بلاؤ اسے ابھی اور اسی وقت۔ اسی لمحے یمان سکندر کتے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ زویا کتے کو دیکھتے ہی بینچ کے اوپر چڑھ گئی اور چیخی، اس جانور کو مجھ سے دور رکھو، ورنہ میں چھت سر پر اٹھا لوں گی۔ یمان نے حوالدار سے پوچھا، مسکین یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اور یہ بینچ کے اوپر کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ حوالدار نے سلوٹ مارا اور کہا، سر جی یہ وہی لڑکی ہے جس نے مین بازار میں ہنگامہ کیا تھا اور ایک سائیکل والے کو ٹکر مار کر الٹا اس کی پٹائی کر دی تھی۔ یمان زویا کے قریب آیا اور کہا، نیچے اترو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہارا گھر کا ڈرائنگ روم نہیں۔ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ زویا نے کہا، میں نہیں اتروں گی، پہلے اس جانور کو باہر نکالو، مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے، اور تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ یمان نے کہا، تم کون ہو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، قانون کی نظر میں تم ایک مجرم ہو جس نے عوامی مقام پر نقص امن پیدا کیا ہے، اور اگر تم شرافت سے نیچے نہیں اتری تو مجھے تمہیں زبردستی اتارنا آتا ہے۔ زویا نیچے اتری اور کہا، تم بہت بدتمیز افسر ہو، میں تمہاری شکایت کروں گی۔ یمان نے حوالدار سے کہا، اس کا بیان ریکارڈ کرو، اور اگر یہ دوبارہ شور مچائے تو اسے حوالات میں بند کر دینا، مجھے اپنے دفتر میں مکمل خاموشی چاہیے۔ یہ کہہ کر یمان اپنے کیبن میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد یمان باہر نکلا اور بولا، چلو میرے ساتھ۔ زویا نے پوچھا، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ کیا جیل بھیج رہے ہو؟ یمان نے کہا، اگر تم چاہتی ہو تو جیل بھیج دیتا ہوں، ورنہ گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، کیونکہ تایا جان کا فون آیا تھا، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ زویا نے کہا، تم مجھے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ مگر تم تو ڈیوٹی پر ہو، اور میں تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، تم بہت اکڑ والے ہو۔ یمان نے کہا، بی بی میرے پاس فضول بحث کا وقت نہیں ہے، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، ورنہ یہیں رہو اور رات حوالات کے مچھروں کے ساتھ گزارو، فیصلہ تمہارا ہے۔ زویا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں زویا نے کہا، تم ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہو یا آج کوئی خاص دن ہے؟ مطلب تم ہنس بھی سکتے ہو، یا چہرے پر یہ 12 بجے والا تاثر مستقل ہے؟ یمان نے جواب دیا، میں دوران ڈرائیونگ فضول باتیں نہیں کرتا، اور تم ابھی ابھی امریکہ سے واپس آئی ہو، تمہیں یہاں کے آداب سیکھنے میں وقت لگے گا۔ زویا نے کہا، ہاں میں 21 سال کی ہوں اور مجھے پتا ہے کیسے رہنا ہے، تم مجھے مت سکھاؤ، اور ویسے بھی میں وہاں آزاد پنچھی کی طرح تھی، یہاں آ کر تو لگتا ہے قید خانے میں آ گئی ہوں۔ تایا ابو بھی ہر وقت پابندیاں لگاتے ہیں، اور اب تم بھی شروع ہو گئے۔ یمان نے اچانک بریک لگائی اور کہا، خبردار جو تایا جان کے بارے میں کوئی بھی غلط لفظ بولا، وہ میرے والد ہونے کے ساتھ ساتھ اب تمہارے بھی سرپرست ہیں۔ تمہارے والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہے، اس احسان کو مت بھولو۔ زویا نے کہا، میں احسان فراموش نہیں ہوں یمان، لیکن مجھے گھٹن ہوتی ہے جب ہر کوئی مجھے بتاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ یمان نے گاڑی دوبارہ چلائی اور کہا، آزادی کا مطلب لاپرواہی نہیں ہوتا زویا، تم ہمارے گھر کی عزت ہو، اور عزتوں کی حفاظت کے لیے کچھ دائرے بنانے پڑتے ہیں۔ تم ابھی بچی ہو، تمہیں دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ گھر پہنچ کر تائی امی نے زویا کو گلے لگایا اور کہا، میری بچی تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے یمان نے بتایا تھا کہ تم تھانے میں ہو۔ زویا نے کہا،
ताई अम्मी, मैं ठीक हूँ, वो बस छोटी सी गलत फहमी हो गई थी, आप प्लीज़ रोएं मत। ताया जान ने यमान की तरफ देखा। यमान ने कहा, बाबा, अब ये घर आ गई है, आप इसे समझाएं कि बाहर निकलते वक्त एहतियात किया करे। आज तो मैंने मामला संभाल लिया, लेकिन हर बार मैं वहाँ मौजूद नहीं होगा। जोया ने ताया जान से कहा, ताया अब्बू, ये यमान मुझे डराता है और थाने में भी इसने मुझे डांटा। ताया जान ने कहा, बेटा, यमान तुम्हारी भलाई चाहता है। यमान ने कहा, बाबा, मैं चलता हूँ, मुझे वापस ड्यूटी पर जाना है। ताई अम्मी ने कहा, यमान बेटा, खाना तो खा जाओ। यमान ने जोया को देखा और बोला, नहीं अम्मी, मेरी भूख खत्म हो गई है। कुछ लोगों की हरकतें देखकर पेट भर गया है। और वो चला गया। रात को ताया जान ने यमान को बताया कि जोया ने दोपहर से कुछ नहीं खाया और दरवाज़ा भी नहीं खोल रही। यमान जोया के कमरे के बाहर गया और दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, जोया, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जोया ने अंदर से कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं भूखी रहूंगी और मर जाऊंगी। यमान ने कहा, जोया, बचपना मत करो, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जोया ने दरवाज़ा खोला। यमान ने खाने की ट्रे मेज़ पर रखी और कहा, खाना खाओ जोया। जोया ने कहा, मुझे भूख नहीं है। यमान ने उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, खाना खाओ, वरना मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। जोया ने निवाला मुंह में डाला और कहा, तुम ऐसे क्यों घो रहे हो, जाओ यहाँ से। यमान ने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा तुम्हारा खैर ख्वाह कोई नहीं है। और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ गई, उस दिन तुम अपनी इन हरकतों पर बहुत पछताओ। जोया ने नाश्ते की मेज़ पर ताया जान से कहा, ताया अब्बू, आज मुझे गाड़ी की चाबियां दिला दें, मैं वादा करती हूँ कि एहतियात से चलाऊंगी। यमान ने अखबार मेज़ पर रखा और बोला, इस मौजू पर बहस फजूल है, गाड़ी नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी में छोड़ने जाऊंगा और वापसी पर हशमत ले आएगा। जोया ने कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे उंगली पकड़कर स्कूल छोड़ने जाएंगे। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये पुलिस वाला हर वक्त तुम्हारे सर पर सवार रहता है। यमान ने कहा, दोस्तों की परवाह वो करते हैं जिन्हें अपनी इज्जत अजीज ना हो। जल्दी नाश्ता खत्म करो, मुझे देर हो रही है। जोया बैग उठाकर बाहर निकल गई। रास्ते में यमान ने कहा, क्लासेस खत्म होने के बाद सीधा घर जाना, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे हर पल की खबर मिलती रहती है। जोया ने कहा, क्यों, आपने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं, क्या मैं कोई दहशतगर्द हूँ? यमान ने कहा, दहशतगर्दों से निमटना आसान होता है, मगर ज़िद्दी लड़कियों की हिफाजत करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जाओ अब। यूनिवर्सिटी में सारा ने पूछा कि क्या हुआ, फिर से एसपी साहब ने क्लास ले ली क्या? जोया ने कहा, मत पूछो यार, वो इंसान नहीं रोबोट है, बस हुक्म चलाना आता है। इतने में अहमर आया और बोला, जोया जी, क्या हम शाम को कॉफ़ी पीने चल सकते हैं? जोया ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे, वैसे भी मुझे घर के जेल खाने से थोड़ी आज़ादी चाहिए। उसी लम्हे जोया का फ़ोन बजा। यमान ने कहा, अपने सामने खड़े उस लड़के से कहो कि ये फूल अपनी जेब में रखे और तुमसे 3 फुट के फासले पर खड़ा हो, वरना मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आकर उसे फासला रखना सिखा दूंगा। जोया ने गेट की तरफ देखा जहां यमान की गाड़ी खड़ी थी। उसने फौरन अहमद को कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम याद आ गया है, और वो वहां से चली गई। रात को किचन में यमान ने जोया से कहा, वो लड़का अहमद ठीक इंसान नहीं है, उससे दूर रहना। जोया ने पूछा, आपको कैसे पता, और आप हर वक्त मेरी जासूसी क्यों करते हैं? यमान ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कुछ पुराने दुश्मन दोबारा सर उठा रहे हैं जोया, और वो जानते हैं कि तुम मेरी कमजोरी हो। अगर तुम्हें खराश भी आई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। ये कहकर वो चला गया। हवलदार मस्कीन ने कहा, साहब, एक बुरी खबर है, वो जो सुल्तान बदमाश था वो जमानत पर रिहा हो गया है और कस्में खा रहा है कि वो आपसे बदला लेगा। यमान ने कहा, उस गीदड़ की इतनी हिम्मत कि वो शेर के कुछार में वापस आए, उसे लगता है कि जेल से बाहर आकर वो आज़ाद हो गया है। मस्कीन, सुन लो, आज से मेरे घर की हिफाजत दुगनी कर दो।
اور حشمت سے کہو کہ زویا کے سائے کی طرح ساتھ رہے۔ اگر سلطان نے میرے گھر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ زویا نے کچن میں ملازمہ سے کہا، تم ہٹو، آج ایمان کے لیے چائے میں خود بناؤں گی۔ ملازمہ نے کہا، بی بی جی خیریت تو ہے، کہیں زلزلہ تو نہیں آنے والا؟ زویا نے کہا، زیادہ باتیں مت بناؤ، پانی کا ڈبہ پکڑا دو، مجھے جلدی ہے۔ زویا نے ٹرے میز پر رکھی اور بولی، یمان دیکھو، میں تمہارے لیے چائے لائی ہوں، تم تھک گئے ہوگے نا؟ یمان نے کپ اٹھایا اور پوچھا، اس مہربانی کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ زویا کتنے پیسے چاہیے؟ یا کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے پھر سے؟ زویا نے کہا، تم ہر وقت شک کیوں کرتے ہو؟ میں بس صلح کرنا چاہتی تھی، پی کر تو دیکھو۔ یمان نے ایک گھونٹ بھرا اور کھانسنے لگا۔ زویا نے پوچھا، کیا ہوا، چینی کم ہے کیا؟ یمان بولا، چینی کم نہیں ہے، بلکہ چینی کی جگہ تم نے نمک ڈال دیا ہے۔ کیا تم مجھے زہر دے کر مارنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ زویا نے کہا، اوہ، شاید وہ سفید ڈبہ نمک کا تھا، لیکن میرا ارادہ برا نہیں تھا، قسم سے۔ اچھا اب غصہ تھوک دو اور مجھے شام کو دوست کی مہندی پر جانے کی اجازت دے دو پلیز۔ یمان نے سختی سے کہا، بالکل نہیں، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور آج کے وقت تم گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گی۔ زویا نے کہا، تم ظالم ہو یمان، تم بس مجھے قید رکھنا چاہتے ہو، میں جاؤں گی اور تم مجھے روک نہیں سکو گے۔ یمان نے اٹھ کر اس کا بازو تھام لیا اور کہا، ضد مت کرو زویا، باہر موت ناچ رہی ہے، میرا دشمن تمہاری طاق میں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری غفلت کی وجہ سے تمہیں کوئی خراش بھی آئے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اسی لمحے یمان کا فون بجا۔ دوسری طرف سے سلطان نے کہا، پہچان تو لیا ہوگا انسپکٹر یمان سکندر، سنا ہے تمہارے گھر میں ایک بہت خوبصورت چڑیا آئی ہوئی ہے، سوچ رہا ہوں اس سے پرانی ملاقات کا حساب چکا لوں۔ یمان نے فون پر کہا، سلطان، اگر تم نے میرے گھر کی طرف رخ بھی کیا تو میں تمہیں جہنم کی سیر کرا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور زویا سے بولا، اپنے کمرے میں جاؤ اور دروازہ بند کر لو، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت نکلنا۔ زویا نے ناشتے کی میز پر کھڑکی سے باہر دیکھا اور چیخ پڑی، ارے یہ باہر اتنی فوج کیوں جمع ہے؟ کیا ملک میں جنگ چھڑ گئی ہے یا پھر کوئی وزیر اعظم ہمارے گھر تشریف لا رہا ہے؟ یمان نے سپاٹ لہجے میں بولا، یہ سب حفاظتی انتظامات ہیں اور تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ زویا نے طنزیہ انداز میں کہا، حفاظتی انتظامات یا پھر قیدیوں پر پہرا سخت کر دیا گیا ہے؟ ویسے مجھے خوش فہمی ہو رہی ہے کہ شاید میں کوئی بہت اہم شخصیت ہوں۔ یمان نے کہا، آج تم جامعہ نہیں جاؤ گی، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ زویا تڑپ کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے امتحانات سر پر ہیں اور آپ مجھے گھر میں قید کر رہے ہیں۔ میں ہر صورت جاؤں گی، چاہے مجھے دیوار پھاند کر جانا پڑے۔ تایا جان نے کہا، یمان بیٹا، اگر ضروری ہے تو تم خود اسے چھوڑاؤ اور واپس لے آنا، پڑھائی کا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راستے میں زویا نے پوچھا، یمان، وہ کالی گاڑی ہمارے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ یمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اچانک گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ زویا چلائی، یمان گاڑی آہستہ کرو، ہم مر جائیں گے۔ مگر یمان نے تیزی سے گاڑی موڑ کر اس کالی گاڑی کو چکما دے دیا۔ جامعہ کے گیٹ پر یمان نے بولا، سیدھا اندر جاؤ اور چھٹی کے وقت گیٹ کے اندر ہی رہنا، باہر مت نکلنا۔ زویا گاڑی سے اتری ہی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما کر غائب ہو گیا۔ زویا نے کاغذ کھولا جس پر لکھا تھا، شکاری کی قید سے یہ معصوم چڑیا کب تک بچے گی، اب کھیل شروع ہوا ہے، اور نیچے سلطان کا نام لکھا تھا۔ یمان نے گاڑی سے نکل کر اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا اور تحریر پڑھتے ہی زویا کا بازو پکڑ کر اسے واپس گاڑی کی طرف گھسیٹا۔ زویا نے کہا، مجھے کلاس لینی ہے۔ یمان نے دھاڑتے ہوئے کہا، بھاڑ میں گئی کلاس، زندگی رہی تو بہت پڑھ لو گی، آج کے بعد تمہارا گھر سے نکلنا بند ہے۔ وہ سلطان تمہارے پیچھے پہنچ چکا ہے اور میں تمہیں اس درندے کا نوالا نہیں بننے دوں گا۔ یہ کہہ کر یمان نے زویا کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ یمان زویا کو کھینچتے ہوئے لاؤنج میں لایا۔ تایا جان نے پوچھا،
خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا ہے، اور بچی کو ایسے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ یمان نے سلطان کا دھمکی آمیز خط تایا جان کو دیا اور کہا، بابا، سلطان نے حد پار کر دی ہے۔ اس نے میری غیر موجودگی میں زویا تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور یہ دھمکی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے گھر کے ہر فرد پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تائی امی رونے لگی۔ یمان نے سختی سے کہا، رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج کے بعد اس گھر کا دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک میں نہ کہوں، اور زویا، تم چھت پر بھی نہیں جاؤ گی۔ زویا نے پوچھا، آخر وہ سلطان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، اور تم مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ یمان نے کہا، تم نے کچھ نہیں کیا زویا، قصور میرا ہے کہ میں نے وردی پہن کر جرائم پیشہ لوگوں سے ٹکر لی ہے۔ سلطان کے چھوٹے بھائی کو میں نے ایک مقابلے میں مار گرایا تھا، اور اب وہ مجھ سے وہی تکلیف بانٹنا چاہتا ہے جو اس نے محسوس کیا تھا، اور وہ جانتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچانے کا واحد راستہ تم ہو۔ زویا کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حشمت کھانا لے کر آیا اور بولا، چھوٹی بی بی، کھانا کھا لیں، صاحب نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گی وہ بھی نوالا نہیں توڑیں گے۔ زویا نے کہا، وہ پاگل ہے کیا؟ خود کو کیوں بھوکا مار رہا ہے؟ حشمت نے کہا، بی بی، صاحب پاگل نہیں ہیں، بس ضدی ہیں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ پٹھان کی ضد اور پہاڑ کا پتھر ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں۔ زویا نے کہا، اچھا تم رکھ دو، میں کھا لوں گی، اور جا کر اپنے صاحب سے کہو کہ وہ بھی کھانا کھا لے، ورنہ بھوک سے مر گئے تو میری حفاظت کون کرے گا؟ رات گئے زویا پانی لینے باہر نکلی تو یمان اس کے دروازے کے باہر کرسی پر سو رہا۔ زویا نے اس پر کمبل ڈالا تو یمان ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور چھڑی تان کر پھر زویا کو دیکھ کر بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اندر سو جاؤ۔ زویا نے کہا، مجھے پیاس لگی تھی، اور آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیں۔ یمان نے کہا، میرا کمرہ اب یہی ہے، تمہارے دروازے کی چوکھٹ، جب تک وہ شیطان آزاد ہے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ زویا نے کہا، یمان، میں اتنی اہم تو نہیں ہوں کہ تم اپنی جان ہلکان کر لو۔ یمان نے کہا، کچھ چیزیں اہمیت سے بڑھ کر ہوتی ہیں زویا، کچھ رشتے جان سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور تم میری ذمہ داری ہی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی امانت ہو۔ جاؤ اب سو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ غصے میں آ جاؤں۔ زویا اندر چلی گئی۔ اچانک باہر گلی میں دھماکہ ہوا اور یمان کی دھاڑ سنائی دی۔ پہرے دار ہوشیار۔ دھماکے کے فوراً بعد یمان کمرے میں داخل ہوا اور زویا کو بازو سے پکڑ کر بولا، میرے ساتھ چلو، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زویا نے روتے ہوئے پوچھا، یمان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم مرنے والے ہیں؟ یمان اس سے اور باقی گھر والوں کو لے کر اسٹور روم کی طرف بھاگا اور سب کو اندر دھکیل کر بولا، خبردار جو تم میں سے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی، چاہے باہر آسمان بھی گر جائے، دروازہ مت کھولنا جب تک میری آواز نہ سنو۔ زویا نے یمان کا دامن پکڑ لیا اور بولی، تم کہاں جا رہے ہو؟ باہر مت جاؤ، وہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ یمان نے کہا، مجھے جانا ہوگا زویا، کیونکہ اگر میں باہر نہ گیا تو وہ درندے اندر آ جائیں گے، اور میں اپنی زندگی میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر یمان نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کافی دیر بعد جب خاموشی چھائی تو زویا نے دروازہ پیٹا۔ یمان نے دروازہ کھولا تو زویا اسے زندہ دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ یمان نے کہا، میں ٹھیک ہوں زویا، پاگل مت بنو، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ زویا نے اس کے ماتھے پر خون دیکھ کر کہا، تمہیں چوٹ لگی ہے اور تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہوا؟ تم بہت برے ہو یمان۔ یمان نے کہا، یہ صرف ایک خراش ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ سلطان فرار ہو گیا ہے۔ یہ دھماکہ صرف ہمیں ڈرانے کے لیے تھا۔ تایا جان نے پوچھا، اب کیا ہوگا بیٹا؟ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ یمان نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، ہم صبح ہوتے ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، میں آپ لوگوں کو اپنے فارم ہاؤس پر منتقل کروں گا۔ زویا نے پوچھا، کیا وہاں ہم قید ہو کر رہ جائیں گے؟ یمان نے کہا، قید تو تم تب سے ہو زویا جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب تک تم رسموں کی قیدی تھی، اور اب
تم میری حفاظت کی قیدی ہو اور میں اپنی آخری سانس تک اس قید خانے کا پہرے دار رہوں گا۔ جاؤ اب اپنا سامان باندھ دو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ صبح یمان نے سب کو جگا دیا۔ زویا سامان لا رہی تھی۔ یمان نے 3 بیگ دیکھ کر بولا، بی بی، ہم کوئی تفریحی دورے پر نہیں جا رہے۔ جو تم نے گھر کا آدھا سامان باندھ لیا ہے، صرف ضروری چیزیں لو، باقی سب یہیں رہنے دو۔ زویا نے بیگ کو سینے سے لگا کر کہا، یہ میرے کپڑے اور جوتے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہاں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو کیا میں درختوں کے پتے پہنوں گی؟ یمان نے سنجیدگی سے کہا، اگر زندگی رہی تو نئے کپڑے بھی مل جائیں گے، فی الحال جان بچانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 بیگ وہیں رکھوائے اور زویا کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ راستے میں زویا نے پوچھا، یمان، تمہارے سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں پٹی بدل دوں؟ یمان بولا، تم آرام سے بیٹھو زویا، میں ٹھیک ہوں۔ درد کا احساس تو تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنی فکر ہو۔ مجھے تو فی الحال تمہاری فکر نے کسی اور درد کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ حویلی پہنچ کر زویا نے کہا، یمان، یہ کیسی بھوت بنگلہ جیسی جگہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یمان بولا، ڈرو مت، بھوتوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں یمان سکندر آ گیا ہے، اس لیے وہ خود بھاگ جائیں گے، اور ویسے بھی تم سے بڑا بھوت کون ہو سکتا ہے جو میرے دماغ پر سوار رہتا ہے؟ زویا بولی، میں بھوت نہیں ہوں، اور اگر تم نے مجھے مزید تنگ کیا تو میں واپس پیدل چلی جاؤں گی۔ یمان نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، خبردار جو ایسی بات دوبارہ منہ سے نکالی، اس 4 دیواری سے باہر قدم رکھنے کا مطلب موت ہے۔ زویا، یہ حویلی اب تمہاری دنیا ہے، اور میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کا حکم ماننا رعایا پر فرض ہوتا ہے۔ رات کو زویا صحن میں آئی اور پوچھا، یمان، کیا ہم کبھی واپس اپنے گھر جا پائیں گے یا ساری عمر اسی قید خانے میں گزرے گی؟ یمان بولا، وعدہ کرتا ہوں زویا، تمہیں واپس تمہاری دنیا میں لے جاؤں گا، بس مجھے تھوڑا وقت دو، میں اس سلطان کو ختم کر لوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زویا نے یمان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، مجھے تم پر یقین ہے یمان، جب تم ساتھ ہوتے ہو تو لگتا ہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یمان نے کہا، یہ اعتماد ہی میری طاقت ہے زویا، اور جب تک یہ ساتھ ہے مجھے موت بھی ہرا نہیں سکتی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یمان نے کہا، اندر جاؤ اور دروازہ بند کر لو، میں دیکھتا ہوں کون ہے، اور دروازے کی طرف بڑھا، کون ہے جو موت کو آواز دے رہا ہے؟ یمان نے دروازہ کھولا تو سامنے حیدر کھڑا تھا۔ یمان نے اسے اندر کھینچا اور پوچھا، حیدر، تم یہاں کیسے اور اس حالت میں کیوں ہو؟ حیدر نے ہانپتے ہوئے بولا، صاحب، غضب ہو گیا ہے، محکمے میں غدار چھپے بیٹھے ہیں جنہوں نے سلطان کو آپ کی اس خفیہ پناہ گاہ کی خبر دے دی ہے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں تاکہ آپ کو خبردار کر سکوں کہ وہ لوگ آج رات ہی یہاں حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ زویا دوڑتی ہوئی یمان کے پاس آئی اور بولی، یمان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں بھی محفوظ نہیں ہیں؟ اب ہم کہاں جائیں گے؟ یمان نے کہا، گھبراؤ نہیں زویا، جب تک یمان زندہ ہے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اور اب بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب لڑنے کا وقت ہے۔ یمان نے حیدر سے پوچھا، تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو حیدر؟ حیدر نے تھیلا کھولتے ہوئے بولا، صاحب، میں سرکاری مال خانے سے کچھ ضروری آلات حفاظت نکال لایا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ یمان نے کہا، تم نے میرا مان رکھ لیا، اب تم جاؤ اور چھت کے دائیں برج پر مورچہ سنبھال لو، میں بائیں طرف دیکھوں گا، اور خبردار کوئی بھی مشکوک سایہ نظر آئے تو رحم کرنے کی ضرورت نہیں۔ زویا نے یمان کا بازو پکڑ کر کہا، یمان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں اکیلی کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ یمان نے اسے سمجھایا، زویا میری جان، تم میری طاقت ہو، اگر تم کمزور پڑو گی تو میرا بازو ٹوٹ جائے گا، تمہیں اندر رہنا ہے اور سب کا حوصلہ بڑھانا ہے، یہ ایک امتحان ہے اور ہمیں اس میں سرخرو ہونا ہے۔ زویا نے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں رہوں گی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنا خیال رکھو گے اور میرے پاس واپس آؤ گے۔ یمان نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ موت کو شکست دے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ اچانک بجلی بند ہو گئی۔ یمان نے زویا کو اندر بھیج دیا اور خود باہر نکلا۔
ایک سائے نے اس پر حملہ کیا۔ یمان نے اسے مار گرایا اور اس کی گردن دبوچ کر پوچھا، بتاؤ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں اور سلطان کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ وہ شخص بولا، انسپکٹر صاحب مجھے مت مارو، میں تو صرف پیسوں کے لیے آیا تھا۔ سلطان تو خود نہیں آیا، اس نے اپنے سب سے خطرناک قاتل کالی کو بھیجا ہے، جو آج رات آپ کی لاش لے کر ہی جائے گا۔ یمان نے اسے بے ہوش کیا اور حیدر کو واکی ٹاکی پر پیغام دیا، ہوشیار رہنا، اصل کھلاڑی میدان میں آ چکا ہے اور کھیل اب خونی ہونے والا ہے۔ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دھماکہ ہوا اور حملہ آور اندر آ گئے۔ یمان نے للکارا، آ جاؤ، موت کی صدا کرو، یمان سکندر تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ کالی نے خنجر لہراتے ہوئے کہا، انسپکٹر آج تمہاری وردی کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ یمان نے جواب دیا، وردی کا رنگ تو تب بدلے گا جب تم میرے قریب پہنچ پاؤ گے، اور یاد رکھنا حق کے محافظوں کو گرانا تم جیسے کرائے کے قاتلوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی لڑائی شروع ہو گئی اور حیدر نے چھت سے حملہ آوروں پر پتھراؤ کیا۔ یمان نے کالی کا خنجر گرا دیا مگر لڑائی جاری رہی۔ اچانک زویا کے کمرے کی کھڑکی سے ایک نقاب پوش اندر داخل ہونے لگا۔ زویا کی چیخ سن کر یمان نے اپنی چھڑی پھینک کر اس نقاب پوش کو گرایا، لیکن اس دوران کالی نے یمان کی پیٹھ پر وار کر کے اسے گرا دیا اور پھر زویا کی طرف بڑھا۔ زویا نے باہر بھاگ کر چیخا، خبردار اسے ہاتھ مت لگانا۔ کالی زویا کی طرف بڑھا تو یمان نے مٹی اس کی آنکھوں میں جھونک کر اسے زمین بوس کر دیا۔ اسی اثنا میں پولیس کی گاڑیاں آ گئی اور باقی حملہ آور بھاگ گئے۔ یمان نے زویا کے پاس جا کر پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ زویا روتے ہوئے یمان کے گلے لگ گئی اور بولی، تم بہت برے ہو، مجھے اتنا ڈراتے کیوں ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جی نہیں پاتی۔ یمان نے مسکرا کر بولا، جب تک تم میری ڈھال ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، دیکھو جیت ہماری ہوئی ہے۔ ایک سینئر افسر نے یمان سے کہا، سر آپ کی بہادری کی وجہ سے آج ایک بہت بڑا سانحہ ٹل گیا ہے، مگر اب یہ جگہ آپ کے لیے محفوظ نہیں رہی کیونکہ دشمن کو اس ٹھکانے کا پتہ چل چکا ہے۔ یمان نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم ابھی اور اسی وقت واپس شہر جائیں گے، وہاں میرے سرکاری کوارٹر میں سیکیورٹی سخت ہے۔ راستے میں زویا نے یمان کے زخم پر کپڑا باندھنے کی کوشش کی تو یمان نے کمزور آواز میں کہا، رہنے دو زویا، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ زویا نے خفگی سے کہا، چپ کرو، بالکل چپ، خبردار جو ایک لفظ بھی بولا۔ تم خود کو ہیرو سمجھتے ہو نا کہ اکیلے سب سے لڑ لو گے؟ کبھی اپنی حالت دیکھی ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ یمان نے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تو صرف ایک کزن ہوں، اور ویسے بھی تم تو مجھ سے آزادی چاہتی تھی نا، تو اگر میں مر جاتا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے آزادی مل جاتی۔ زویا نے تڑپ کر یمان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، خبردار جو آئندہ مرنے کی بات کی، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے جس کی قیمت تمہاری زندگی ہو۔ مجھے قید منظور ہے یمان، لیکن تمہارے بغیر زندگی منظور نہیں۔ شام کو زویا نے یمان سے کہا، اٹھیں اور یہ یخنی پی لیں، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ یمان نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے زویا۔ زویا نے سختی سے کہا، نخرے مت کریں ورنہ میں زبردستی پلا دوں گی۔ یمان ہنس پڑا اور بولا، اب تم تھانے دار بن رہی ہو؟ اچانک یمان کے فون پر سلطان کا پیغام آیا، یمان سکندر، تم نے میرے بہترین مہرے کو تو ہرا دیا، مگر اب میں تمہاری اس کمزوری پر وار کروں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تیار رہنا، کیونکہ اگلا ہفتہ تمہاری بربادی کا پیغام لائے گا۔ زویا نے پوچھا، کس کا پیغام تھا جس نے آپ کے چہرے کا رنگ اڑا دیا ہے؟ یمان نے جھوٹ بولا، کچھ نہیں، بس دفتر سے قیدیوں کے بارے میں ایک معمولی رپورٹ آئی تھی۔ زویا نے کہا، یمان، اگر آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اب میں وہ پہلے والی ڈرپوک لڑکی نہیں رہی، میں آپ کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں۔ یمان نے کہا، میں جانتا ہوں، اسی لیے تو پریشان ہوں کہ کہیں تمہاری یہ بہادری کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ جاؤ، اب سو جاؤ،
صبح یمان دفتر جانے لگا تو زویا دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی اور بولی، میں آپ کو اس حالت میں ہرگز نہیں جانے دوں گی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یمان نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور کہا، زویا، سپاہی کا آرام اس کی قبر میں ہوتا ہے، جب تک دشمن زندہ ہے میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اور ویسے بھی مجھے اس کمزوری کا پتہ لگانا ہے جس کی دھمکی سلطان نے دی ہے۔ دفتر پہنچ کر یمان سیدھا کالی کے پاس گیا۔ کالی نے کہا، انسپکٹر، تم نے آنے میں دیر کر دی، سلطان اپنی چال چل چکا ہے۔ یمان نے اس کا گریبان پکڑا اور دھاڑا، بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ میں تمہیں یہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ کالی نے کہا، سلطان باہر نہیں ہے، وہ تمہارے نظام کے اندر ہے، ذرا غور کرو اس پیغام پر، وہ ویڈیو تمہارے اپنے دفتر کے مرکزی کمرے سے بھیجی گئی تھی، جہاں صرف تمہارے خاص لوگ جا سکتے ہیں۔ یمان فوراً نچلی منزل پر واقع حساس کمرے کی طرف بھاگا۔ یمان نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو سلطان سے فون پر بات کرتے دیکھا۔ یمان نے شدت حیرت سے کہا، حسن تم؟ حسن نے یمان کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یمان نے آگے بڑھ کر حسن کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھا، آخر کیوں حسن، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری دوستی میں، یا دولت کی ہوس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے؟ حسن نے جھٹکے سے یمان کے ہاتھ ہٹائے اور بولا، دوستی نہیں یمان، یہ جلن تھی جو مجھے کھا گئی۔ تم ہیرو تھے اور میں محض تمہارا سایہ، مجھے اپنی پہچان چاہیے تھی، اور سلطان نے مجھے وہ مقام اور دولت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یمان نے کہا، تم نے اپنی پہچان نہیں بلکہ اپنا ضمیر بیچا ہے، اور اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر یمان نے ہتھ کڑی نکالی اور حسن کی طرف بڑھا۔ حسن نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے گرفتار کرنے سے کیا ہوگا یمان، تیر کمان سے نکل چکا ہے، وہاں تمہارے گھر کی حفاظت پر مامور پہرے دار اب میرے حکم پر تبدیل ہو چکے ہیں، وہ سرکاری محافظ نہیں بلکہ سلطان کے بھیجے ہوئے بھیڑیے ہیں جو تمہاری زویا کا شکار کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یمان نے زوردار ٹکر حسن کے منہ پر ماری اور سپاہیوں کو آواز دی، اسے زنجیروں میں جکڑ لو۔ یمان باہر بھاگا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر کا نمبر ملایا، مگر کسی نے نہیں اٹھایا۔ دوسری طرف گھر میں زویا نے دیکھا کہ نئے محافظ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اس نے تایا جان کے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک اجنبی شخص ہاتھ میں خنجر لیے اندر داخل ہوا اور بولا، شور مت مچانا گڑیا، ورنہ یہیں خاموش کر دوں گا، سلطان بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زویا کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ موت کے سائے کو اپنے سر پر منڈلاتا دیکھ کر کہ اوسان خطا ہو چکے تھے، مگر زندگی کی بقا کی جنگ انسان سے وہ کچھ کروا دیتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس اجنبی قاتل نے جیسے ہی خنجر لہراتے ہوئے زویا کے گردن پر وار کرنے کے لیے ہاتھ بلند کیا، زویا کی نظر چولہے پر رکھے اس دیگچے پر پڑی جس میں تیل ابل رہا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے دیگچے کا دستہ پکڑا اور پوری قوت کے ساتھ وہ کھولتا ہوا تیل اس درندے کے منہ پر دے مارا۔ اس شخص کے منہ سے ایک ایسی دل خراش چیخ نکلی جس نے پوری کوٹھی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے اپنا چہرہ پکڑ کر زمین پر لوٹنے لگا، اور زویا کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ ننگے پاؤں باورچی خانے سے باہر لاؤنج کی طرف بھاگی اور چیختے ہوئے تایا جان کو آوازیں دینے لگی۔ تایا جان اور تائی امی جو اپنے کمرے میں تھے شور سن کر باہر نکلے ہی تھے کہ صحن میں موجود وہ چاروں نقلی محافظ جو سلطان کے کارندے تھے وہ بھی لاؤنج میں گھس آئے، اور انہوں نے تایا جان کو دبوچ لیا۔ زویا نے یہ منظر دیکھا تو وہ وہیں جم گئی۔ ایک کارندے نے تائی امی کو دھکا دیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ زویا غصے اور بے بسی کے عالم میں آگے بڑھی، مگر اسی وقت وہ جھلسا ہوا قاتل اپنا خنجر لیے باورچی خانے سے باہر نکلا، جس کا چہرہ بری طرح جل چکا تھا اور وہ کسی زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے آتے ہی زویا کے بالوں کو جکڑ لیا اور خنجر اس کی شہ رگ پر رکھ دیا۔ زویا درد سے کراہی، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اسی اثنا میں باہر گلی میں ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا
اور گھر کا مرکزی آہنی گیٹ اپنی بنیادوں سمیت اکھڑ کر صحن میں جا گرا۔ یمان نے اپنی گاڑی کو کسی ٹینک کی طرح استعمال کرتے ہوئے گیٹ سے ٹکرا دیا تھا۔ گاڑی کا اگلا حصہ تباہ ہو چکا تھا، مگر اس میں سے نکلنے والا شخص کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ یمان نے گاڑی سے نکلتے ہی اپنی سرکاری چھڑی اور پستول سنبھالی اور صحن میں کھڑے باقی 2 پہرے داروں پر پل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ ایک ایک وار میں ہڈیاں توڑ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں باہر کا میدان صاف کرنے کے بعد وہ لاؤنج کے دروازے پر پہنچا اور ایک زوردار لات مار کر دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے اور سانس حلق میں اٹک گئی، کیونکہ وہ جھلسا ہوا قاتل زویا کو ڈھال بنائے کھڑا تھا اور خنجر کی نوک زویا کی گردن کو چھو رہی تھی، جہاں سے خون کا ایک قطرہ بہہ نکلا تھا۔ یمان کو دیکھتے ہی اس قاتل نے وحشیانہ قہقہا لگایا اور بولا، رک جا انسپکٹر، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس حسین گڑیا کا گلا کاٹ دوں گا۔ یمان نے فوراً اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اپنی پستول زمین پر پھینک دی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اسے کچھ مت کہنا، میں ہتھیار ڈال رہا ہوں، اسے چھوڑ دو، میرا حساب مجھے دو۔ زویا نے یمان کو نہتتے ہوتے دیکھا تو وہ تڑپ کر چلائی، نہیں یمان، ہتھیار مت پھینکنا، یہ تمہیں مار دے گا۔ مگر یمان کی نظریں صرف زویا کی گردن پر تھیں، جہاں موت رقص کر رہی تھی۔ قاتل نے یمان کی بے بسی سے لطف اٹھاتے ہوئے کہا، اب تم دیکھو گے اپنی محبت کا انجام، اور یہ کہہ کر اس نے خنجر کا دباؤ بڑھا دیا۔ یمان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 1 سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ تھا۔ اس نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا اور پلک جھپکائے بغیر ایک ایسا اشارہ کیا جو صرف وہ دونوں سمجھ سکتے تھے۔ زویا نے فوراً اپنی کوہنی پوری طاقت سے قاتل کے پیٹ میں ماری اور نیچے بیٹھ گئی۔ اسی لمحے یمان نے زمین پر چھلانگ لگائی اور اپنی چھڑی گھما کر سیدھی قاتل کے پیروں پر ماری۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر گر پڑا، لیکن گرتے گرتے اس کا خنجر زویا کے بازو کو چیرتا ہوا گزر گیا اور لاؤنج میں زویا کی دردناک چیخ گونج اٹھی۔ زویا کی دل خراش چیخ نے یمان کے حواس چھین لیے تھے۔ اس نے زمین پر پڑے اس جلے ہوئے چہرے والے شخص کو دوبارہ اٹھنے کی مہلت نہیں دی اور اپنی چھڑی کا ایسا بھرپور اور آخری وار اس کے سر پر کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کا شیطانی کھیل وہیں ختم ہو گیا۔ یمان نے فوراً خنجر لات مار کر دور پھینکا اور گھٹنوں کے بل زویا کے پاس بیٹھ گیا، جس کا بازو بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور وہاں سے سرخ رنگ کا سیال تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں بہت سے زخم دیکھے تھے، مگر آج زویا کی تکلیف اسے اپنی موت لگ رہی۔ اس نے فوراً اپنی قمیض کا بقیہ حصہ پھاڑا اور زویا کے بازو پر کس کر باندھ دیا تاکہ بہاؤ روکا جا سکے۔ زویا درد کی شدت سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی اور اس کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ تایا جان بھی لڑکھڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور زویا کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یمان نے زویا کو اپنی گود میں اٹھایا اور تایا جان سے چیختے ہوئے کہا، گاڑی نکلوائیں، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ اسی اثناء میں پولیس کی مزید نفری اور امدادی ٹیمیں وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے گھر کو گھیرے میں لے لیا، مگر یمان کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ زویا کو لے کر باہر بھاگا جہاں ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ اس نے عملے کو ہدایت کی اور خود زویا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تایا جان بھی ساتھ تھے۔ گاڑی سائرن بجاتی ہوئی شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ یمان نے زویا کا سر اپنی چھاتی سے لگا رکھا تھا اور وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا۔ زویا، آنکھیں کھلی رکھو، ہم بس پہنچنے والے ہیں، تم ہمت نہیں ہار سکتی۔ زویا نے بمشکل آنکھیں کھول کر یمان کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں آنسو اور پسینہ مکس ہو رہے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یمان، کیا میں مرنے والی ہوں؟ یمان نے سختی سے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا، خبردار، جو ایسی بات منہ سے نکالی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں موت سے لڑ جاؤں گا مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے زویا کو اسٹریچر پر ڈالا اور آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔
یمان آپریشن تھیٹر کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی وردی پر جگہ جگہ زویا کا سرخ رنگ لگا ہوا تھا، جو اسے اپنی ناکامی کا احساس دلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تایا جان اس کے قریب آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو یمان ان کے گلے لگ کر کسی بچے کی طرح رو پڑا اور بولا، بابا، میں ناکام ہو گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا، مگر آج وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہے۔ تایا جان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، تم نے اسے بچا لیا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم سب زندہ نہ ہوتے۔ یہ تمہاری بہادری تھی کہ موت کے منہ سے اسے نکال لائے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلا اور خوشخبری سنائی کہ زویا خطرے سے باہر ہے۔ زخم گہرا تھا مگر شریان محفوظ رہی ہے۔ یمان نے سجدہ شکر ادا کیا اور اجازت ملتے ہی کمرے میں گیا جہاں زویا اب ہوش میں تھی اور اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی۔ یمان کو دیکھتی ہی زویا نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر یمان کا چہرہ اب بھی سنجیدہ اور اداس تھا۔ وہ اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گلوگے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو زویا، میں تمہیں وہ تحفظ نہیں دے سکا جس کی تم حقدار تھی۔ زویا نے اپنے صحیح والے ہاتھ سے یمان کا ہاتھ تھاما اور محبت بھرے لہجے میں بولی، تم نے تو اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا ہے یمان، اور کون سا تحفظ چاہیے مجھے؟ بس ایک وعدہ کرو کہ ابو سلطان کو نہیں چھوڑو گے۔ یمان کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی پرانا شعلہ بھڑک اٹھا اور اس نے زویا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے قسم کھائی کہ اب یہ جنگ تبھی ختم ہوگی جب سلطان کا وجود ختم ہوگا، اور یہ یمان سکندر کا آخری وعدہ ہے۔ یمان نے اسی وقت وہاں موجود اپنے قابل اعتماد ساتھی کو فون ملایا اور صرف ایک جملہ کہا، مجھے سلطان کا ٹھکانہ چاہیے، زمین کھود کر نکالو، مجھے وہ آج رات ہر قیمت پر چاہیے۔ حسن کی گرفتاری اور تفتیش کے دوران ملنے والی معلومات نے یمان کو وہ کامیابی دلا دی جس کی تلاش میں وہ کئی دنوں سے بھٹک رہا تھا، کیونکہ حسن نے ٹوٹتے ہی اگل دیا تھا کہ سلطان شہر کے باہر موجود ایک ویران اور قدیم کارخانے کے زمین دوست تہہ خانے میں چھپا بیٹھا ہے اور وہیں سے اپنے تمام مکروہ دھندے چلا رہا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی یمان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا دستہ تیار کیا اور ہسپتال کے کمرے میں آخری بار زویا کو دیکھنے گیا۔ زویا جاگ رہی تھی اور یمان کو مکمل وردی اور ہتھیاروں سے لیس دیکھ کر سمجھ گئی کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ یمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ زویا نے اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو روکا اور ایک چھوٹی سی دعا دے کر بولی، مجھے آپ کی جیت سے زیادہ آپ کی زندگی عزیز ہے یمان، بس میرے پاس واپس آ جانا۔ یمان نے اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مزید وہاں رکا تو اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ رات کے گہرے سائے میں یمان کے دستے نے اس ویران کارخانے کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ یمان نے اشارہ کیا اور سپاہی سائے کی طرح آگے بڑھے۔ مرکزی دروازے پر موجود پہرے داروں کو بغیر کوئی آواز پیدا کیے قابو کر لیا گیا اور یمان اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عمارت کے اندر جگہ جگہ لوہے کے زنگ آلود ڈھیر اور مشینری موجود تھی جن کے پیچھے موت چھپی ہو سکتی تھی۔ ابھی وہ کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ اوپر بالائی حصے سے گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ یمان نے فوراً ایک ستون کی آڑ لی اور اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ فضا دھماکوں اور بارود کی بو سے بھر گئی۔ یمان نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشانہ باندھا اور اوپر چھپے اس نشانہ باز کو نیچے گرایا جو ان کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ مقابلہ سخت تھا کیونکہ سلطان کے آدمی جان کی بازی لگا رہے تھے، مگر یمان کا غضب ان سب پر بھاری تھا۔ وہ ایک ایک کر کے آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ اس بھاری لوہے کے دروازے تک پہنچ گیا جو تہہ خانے کا راستہ تھا۔ حیدر نے یمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، صاحب کیا دروازہ توڑ دیں؟ یمان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، سلطان اتنا بے وقوف نہیں ہے۔
ضرور اس دروازے کے پیچھے کوئی جال ہوگا، سائڈ سے راستہ بناؤ۔ یمان کا اندازہ درست نکلا۔ جیسے ہی انہوں نے دیوار میں شگاف کر کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ دروازے کے بالکل پیچھے بارودی مواد نصب تھا۔ اگر وہ دروازہ کھولتے تو سب راکھ کا ڈھیر بن جاتے۔ یمان نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس شگاف کے ذریعے اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک وسیع ہال تھا جس کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر سلطان بیٹھا تھا، بالکل اطمینان سے، جیسے وہ کسی مہمان کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ تھا۔ یمان کو دیکھتے ہی وہ ہنسا اور بولا، آ ہی گئے تم یمان سکندر، میں جانتا تھا تم نہیں رکنے والے، مگر یاد رکھنا اگر میں مارا گیا تو یہ پورا شہر میرے ساتھ چلے گا، کیونکہ میں نے اس شہر کی بنیادوں میں وہ زہر بچھا رکھا ہے جس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ یمان نے اپنی چھڑی مضبوطی سے تھامی اور قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، تمہاری دھمکیوں کا وقت ختم ہو چکا ہے سلطان، آج تمہارا یہ آلہ چلے گا یا میری تقدیر، فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یمان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی چھلانگ لگائی۔ یمان نے موت کی پرواہ کیے بغیر سلطان پر چھلانگ لگائی، اور اس سے پہلے کہ سلطان اس تباہ کن آلے کا بٹن دباتا، یمان کی چھڑی پوری قوت سے اس کی کلائی پر پڑی، جس سے وہ آلہ سلطان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور فرش پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ سلطان نے دھاڑتے ہوئے یمان کو دھکا دیا اور دونوں زمین پر گتھم گتھا ہو گئے۔ سلطان جسمانی طور پر بہت طاقتور تھا اور اس نے یمان کی زخمی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نیچے دبوچ دیا اور یمان کے گلے پر اپنا آہنی ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے وحشیانہ لہجے میں بولا، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی انسپکٹر، آج تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اور تمہارے بعد تمہارے خاندان کا جو حال میں کروں گا وہ دنیا یاد رکھے گی۔ یمان کا سانس رک رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مگر زویا کا وہ معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا جس نے اسے ایک نئی زندگی اور طاقت بخشی۔ یمان نے اپنی ٹانگیں سکیڑی اور پوری جان لگا کر سلطان کے پیٹ پر ایک زوردار لات رسید کی، جس سے سلطان اچھل کر پیچھے جا گرا۔ یمان نے فوراً پینترا بدلا اور شیر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلطان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی، یہاں تک کہ سلطان ادموا ہو کر زمین پر ڈھہ گیا۔ یمان نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں جلتے ہوئے شعلوں کے ساتھ بولا، تم جیسے ناسور کو ختم کرنے کے لیے میرا زندہ رہنا ضروری تھا، اور رہی بات تمہارے سالے کی تو وہ محض ایک کھلونا تھا، کیونکہ اگر تمہارے پاس واقعی کوئی تباہی کا سامان ہوتا تو تم مجھے یہاں تک پہنچنے ہی نہ دیتے، تم صرف ڈرا کر بھاگنا چاہتے تھے، مگر اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اسی اثنا میں حیدر اور باقی سپاہی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سلطان کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ یمان نے گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کا جسم درد سے چور تھا، مگر روح کو سکون مل گیا۔ اس نے حیدر سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور ایسی جگہ بند کرو جہاں سورج کی کرن بھی نہ پہنچ سکے، میں اب گھر جانا چاہتا ہوں۔ ہسپتال سے واپسی پر زویا کو گھر شفٹ کر دیا گیا۔ یمان جب گھر پہنچا تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا زویا کے کمرے میں گیا جہاں وہ جاگ رہی تھی اور دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ یمان کو زندہ اور سلامت دیکھ کر زویا کے چہرے پر جو رونق آئی وہ دیدنی تھی۔ یمان نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو زویا، ہم جیت گئے، سلطان اب سلاخوں کے پیچھے ہے اور تمہارا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر یمان نے اسے روک دیا اور سنجیدگی سے بولا، ابھی ایک بات باقی ہے زویا، ایک ایسا سچ جو میں نے اور تایا جان نے تم سے چھپا رکھا ہے، اور آج اس راز سے پردہ اٹھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز سچائی کے ساتھ کر سکیں۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے سوالیہ نظروں سے یمان کو دیکھا۔ اب کون سا طوفان باقی ہے؟ کمرے میں موجود خاموشی اتنی گہری تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ یمان نے کرسی کھینچی اور زویا کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ تایا جان اور تائی امی بھی دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ یمان نے نظریں جھکا کر گہرا سانس لیا اور پھر زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، زویا تمہیں یاد ہے جب تم اکثر پوچھتی تھی کہ میں تم پر اتنا حق کیوں جتاتا ہوں،
اور تمہیں قید میں کیوں رکھتا ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ تم میری کزن بعد میں ہو، پہلی میری منکوہا ہو۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ حیرت کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، یہ کیا مذاق ہے یمان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے خبر تک نہیں۔ تایا جان آگے بڑھے اور زویا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے کہ سچ ہے بیٹی، تمہارے والدین کے انتقال سے چند لمحے پہلے تمہارے والد نے تمہارا ہاتھ یمان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو، اور یمان نے اسی وقت نکاح کر کے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم نے یہ بات تم سے اس لیے چھپائی کیونکہ یمان چاہتا تھا کہ تم پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لو اور ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ وہ تمہیں مجبوری کا رشتہ نہیں بلکہ محبت کا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ زویا سن رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یمان کی وہ تمام سختیاں، وہ تمام پابندیاں ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یمان کا وہ غصہ دراصل اس کی محبت تھی جسے وہ حفاظت کے پردے میں چھپائے رکھتا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ دکھ کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون اور خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے یمان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے اس کے فیصلے کا منتظر تھا، جیسے کوئی مجرم اپنی سزا سننے کے لیے کھڑا ہو۔ زویا نے آہستہ سے یمان کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے بولی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں واقعی قیدی تھی، مگر کسی جیل کی نہیں بلکہ آپ کی وفا کی قیدی، اور مجھے اس قید سے کبھی رہائی نہیں چاہیے۔ یمان نے چونک کر زویا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شرارت اور محبت کا امتزاج تھا۔ یمان کے چہرے پر بھی دلکش مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے شکر گزار نظروں سے تایا جان کو دیکھا۔ تائی امی نے خوشی سے دونوں کی بلائیں لیں اور دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یمان نے زویا سے شرارت سے کہا، تو بیگم صاحبہ، اب جب کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ میں آپ کا مجازی خدا ہوں، تو کیا میرے لیے ایک کپ چائے ملے گی، مگر اس بار بغیر نمک کے؟ زویا ہنس پڑی اور بولی، چائے تو ملے گی مگر شرط یہ ہے کہ اب آپ کبھی مجھے ڈانٹیں گے نہیں۔ یمان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ناممکن ہے کیونکہ پولیس والے کی فطرت اور شوہر کی عادت کبھی نہیں بدلتی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہر ڈانٹ کے پیچھے صرف محبت ہوگی۔ اور یوں طوفانوں سے لڑنے والی یہ کہانی ایک پرسکون اور خوبصورت انجام پر تمام ہوئی، جہاں وفا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔